بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی اہمیت اور آداب۔ آئیے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ آئیے دوستو جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 5 طریقوں پر نازل ہوا: حلال و حرام و محکم و متشابہ اور امثال۔ تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثالو یعنی گزشتہ امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن عظیم کے مذکورہ بالا 5 مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی مثلا کسی نے صرف الف لام میم پڑھا اور اس کی تلاوت مقبول ہو گئی تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس نے قرآن کے 3 حرفوں کو پڑھا ہے، الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ دوستو آئیے جانتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے آداب کے بارے میں۔ سب سے پہلا، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لیں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع و خضوع اور نہایت عز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہوں، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت پست آواز کریں، بلکہ درمیانی آواز سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ دوستو اللہ عز و جل سورہ مزمل کے اندر فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو، یعنی قرآن شریف کو اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ دوستو بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور عبادتوں میں ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تلاوت کے وقت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھیں اور وعدہ و وعید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کریں اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھیں اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ دوستو دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کریں، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے اور خوف الہی عز و جل سے رو پڑیں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیں۔ دوستو رات کے وقت تلاوت کی کثرت کریں، کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس کے بعد جمعہ، پھر دوشنبہ، پھر پنج شنبہ، اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد، اور دن میں سب سے عمدہ صبح کا وقت ہے۔ خوش الہانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کریں، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الہانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال بالکل نہ کریں۔ دوستو تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھیں۔ اللہ عز و جل سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا، جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھیں اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کریں۔ دوستو جب تنہائی میں ہوں تو درمیانی آواز میں تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں اور ان کے تلاوت نہ سننے کا گمان ہو
تو ان صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ اس سے موقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظہ رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں، اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے کہ یہ غفلت برکات دین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی فضیلت اور قرآن شریف کو تلاوت کرنے کے آداب کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دل سے ضرور لائک کریں اور اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو اور ہم کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، ٹھہر کر قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کریں اور سب لوگوں کو بتائیں کہ قرآن شریف کیسے اور کس وقت اور کس انداز میں پڑھنا چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔